کرو میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے سامعین محترم، لاہور کے دور دراز جگہوں سے تشریف لانے والوں اور پنجاب بھر سے آنے والوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر آپ عیب ڈھونڈنا ہی چاہتے ہیں نا تو بڑا کھلا میدان ہے، بہت کھلا میدان ہے، تنہائیوں میں بیٹھ جائیں اور اپنے عیبوں کی فہرست بنا لیں، بیٹھ جائیں تنہائیوں میں، رات میں، خلوت میں، اکیلے میں، اور ڈھونڈیں اپنے عیب۔ کیا کیا میں نے بچپن میں، کیا کیا میں نے لڑکپن میں، کیا کیا میں نے راتوں میں، کیا کیا میں نے دوپہروں میں، کیا کیا میں نے عزتوں کے ساتھ، کیا کیا میں نے دوستوں کے ساتھ، کیا کیا میں نے اپنے والدین کے ساتھ، کیا جرم کیے میں نے اپنے بہنوں بھائیوں کے خلاف، کیا جرم کیے میں نے اپنے رب کے خلاف اور اپنے رسول کے خلاف۔ ڈھونڈنا ہے تو اپنے عیب ڈھونڈو نا، اپنے عیب ڈھونڈو۔ یہ پوچھا جائے گا تم کیسی زندگی گزار کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگ اپنے گھروں میں کیسی زندگی گزارتے تھے۔ حتیٰ کہ یاد رکھیے گا اور اس بات کو نوٹ کیجیے گا، حکمران کے لیے بھی بلا وجہ لوگوں کی جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جب میں اس طرح کے میسیجز پڑھتا ہوں نا کہ تمام کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں اور تمام ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے سچ ہوتی ہے جھوٹ ہوتا ہے، یہ تو اللہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن تمام لوگوں کی کالز کو ریکارڈ کرنا کہاں کی اخلاقیات ہے؟ شرن تو اس کی کوئی اجازت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا، ان الامیر اذا ابتغى الریبة فی الناس، جب حکمرانوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈنے میں لگ جائیں، وہ حکمران لوگوں کو خراب کر دیں گے، لوگوں کو خراب کر دیں گے۔ جناب ابو الدرداء کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی سے حضرت امیر معاویہ نے جو بعد کے خلیفہ بننے والے تھے یہ ایسی حدیث سنی کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اس سے اللہ نے ان کو بہت فائدہ دیا۔